یقین رکھتے ہیں. ہم لاسٹ ڈے آف ججمنٹ پہ یعنی ہم قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. ہم بلیف آن اینجل، ہم فرشتوں پہ یقین رکھتے ہیں. صحیح، ہم ان تمام چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ان پہ یقین نہیں رکھیں تو ہم مسلم نہیں ہیں. نیکسٹ ہمارا کیا ہے کہ اسی میں کہ بیسس آف آئیڈیولوجی میں کہ ہمارا سوشل انٹریکشن، معاشرتی معاملات ہمارے جو ہیں، یعنی ہم لوگ میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کس طرح سے اسلام کے معاشرتی نظام میں باہمی تعلقات اور معاملات بہت اہم مقام رکھتے ہیں. عدل و انصاف و احسان اسلام کے معاشرتی نظام کے نمایاں پہلو ہیں. اسلام میں رنگ و نسل، مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق اور با امتیاز نہیں رکھا گیا ہے. عدل و انصاف و احسان کے رہنما اصول نظریے پاکستان کی بنیادیں ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم کیا بولتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی قسم کا، اور اس کے آگے آپ دیکھیں یہ تو ہمارے بیسس، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے دیکھیں کہ جب ہم لوگ یہ آئیڈیولوجیکل ایک سیپریٹ نیشن اختیار کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پر کیا آ رہا ہے، پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام. اب پرنسپل آف ڈیموکریسی ان اسلام کیا، پرنسپل کیا کہتے ہیں، اصول کو کہتے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے، ڈیموکریسی کا ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از اے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. ڈیموکریسی ایک گورنمنٹ ہے، ایک حکومت ہے جو لوگوں کی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے اور لوگوں کے ذریعے آتی ہے. ظاہر ووٹنگ کرتے ہیں تو آتی ہے، لوگوں کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے کام کرتی ہے. صحیح ہے، تو اور لوگوں کے ذریعے سے آ رہی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اسلامک سوسائٹی فرملی بلیو اینڈ سوورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس belongs to Almighty Allah alone. The power is to be exercised by the respective of the people within the limit prescribed by Islam. آپ دیکھیں ہم نے حاکمیت اعلیٰ جو ہے ہمارے، ہم اسلامی لحاظ سے دیکھیں کہ اسلام میں جمہوریت کا تصور باقی دنیا سے بالکل الگ ہے. یہاں پہ اسلامی معاشرہ اس پر کامل ایمان رکھتا ہے کہ اس پوری کائنات کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. ہم ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہم کسی بندے کو مقرر کرتے ہیں، عوام کو مقرر کرتے ہیں، جو ہم پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کا نام دیتے ہیں، تو ہم لوگ ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ان کو مقرر کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوورینٹی پاور رکھتا ہے. حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ڈیموکریسی کا یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ دوسرے ممالک سے ذرا ڈفرینٹ ہے. اسلام میں جمہوریت کا تصور بالکل الگ ہو جاتا ہے دوسری دنیا سے. تو آپ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اس پوری کائنات کا حاکمیت اعلیٰ ہے. عوام کے نمائندے صرف ان حدود کے اندر طاقت استعمال کر سکتے ہیں جو اسلام نے عائد کر دی ہیں. ٹھیک ہے، حکومت اور قانون ساز اسمبلی کو لامحدود اختیارات حاصل نہیں ہوتے ہیں. تاہم عوام کو اس امر کی پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ ریاست کے معاملات کو چلانے کے لیے اللہ سے ڈریں، اور اس کے علاوہ ڈرنے والے صالح اور حقیقی و پرہیزگار افراد کو منتخب کریں. خلفائے راشدین بہترین صالح اور درست آرا رکھنے والوں کی تلاش میں رہتے تھے. اس طرح کے مشیروں کو ہم کہتے ہیں، آپ مشیران کی مجلس تشکیل دی جاتی تھی. آپ دیکھیں وہ لوگ، ظاہر سی بات ہے، ہم اگر مذہبی لحاظ سے بات کرتے ہیں، اس میں کسی بھی شخص کو سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقل کل نہیں سمجھا جا سکتا. صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم عقل کل کہیں گے. اس کے علاوہ جو ہے نا، آپ دیکھیں باقی سب جو ہیں وہ رہنما، یعنی کہ ہم لوگ وقتی طور پہ ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ان کو مقرر کیا. صرف اللہ کا حکم اور ان کی مرضی نافذ و جاری و ساری ہونی چاہیے. جن لوگوں کو اقتدار ملتا ہے اس وقت تک عوام کا اعتماد حاصل کر سکتے ہیں جب تک وہ اسلام کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں. اسی سے اسلام میں جمہوریت کا تصور واضح ہوتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہم لوگ مقرر کرتے ہیں وقتی طور پر ٹائم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، ہم لوگ جو نمائندے مقرر کرتے ہیں یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر، ان میں جسٹس بھی ہونی چاہیے، ایکوالٹی ہونی چاہیے، فریٹرنیٹی ہونا چاہیے، ٹالرنس ہونا چاہیے. تمام چیزیں یہ موجود ہونی چاہیے، تب جا کے ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں. لیکن سوورینٹی پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس سب سے نمبر 1 پہ کیا آ رہا ہے، جسٹس. جسٹس میں ہمارے پہ یہ ہے دا پرنسپلس آف دا ڈیموکریسی ان اسلام کا فرسٹ رول. آپ سوورینٹی تو پاور ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو دی ہے. فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے، پرنسپل جسٹس. جسٹس کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، ٹو کیپ دا رائٹ تھنگ ایٹ دیئر رائٹ پلیس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم جسٹس، یعنی کہ عدل کے لفظی معنی یہ ہے کہ صحیح چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا. یہ قانون الہی کی اصل بنیادیں. زندگی کا کوئی بھی پہلو عدل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. یہ عدل و انصاف ہی ہے جس کی بنا پر کوئی معاشرہ پرامن اور خوشحال ہو سکتا ہے. صرف عادلانہ نظام
میں ہی کسی ایک فرد کے کردار کی تعمیر و تشکیل اور اجتماعی بہتری ممکن ہے۔ قرآن حکیم عدل قائم کرنے پر زور دیتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں عدل کو فوقیت اور برتری حاصل ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق، محبت، الفت، خلوص اور امن پایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، عدل قائم کرو، اللہ کی رضا کے لیے شہادت کو قبول کرو، خواہ یہ خود تمہارے خلاف ہو، خود وہ امیر ہو یا غریب، اور لوگوں سے نفرت تمہیں انصاف کے سے نہ روکے۔ اسلام کے عدالتی نظام میں افراد کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے نمبر 1 پہ، یعنی کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیموکریسی کا جب ہم لوگ سلیکشن کر رہے ہوتے ہیں جمہوریت میں، تو آپ یہاں پر ہمارے پاس جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے عدل و انصاف کو ذہن میں رکھے کہ ہمارا فرسٹ رول کیا ہے، جو کہ the right thing at the right place، یعنی کہ جو صحیح ہو اس کو صحیح جگہ پہ رکھیں، یعنی کہ جو بات غلط کر رہا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے، جو بات صحیح کر رہا ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اس میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، تمام لوگ برابر ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ ایکوالٹی۔ ایکوالٹی جو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کا اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ ایوری پرسن آر اکول ان دا آئیز آف گاڈ، دیئر از نو ڈفرینس بٹوین کلر، ریسز، کاسٹ، کلچر، ایوری پرسن آر اکول۔ آپ دیکھیں تمام کے تمام لوگ برابر ہیں، یعنی equality means all the persons are treated under the same principles of the state۔ آپ دیکھیں کہ صرف ایک ہی رولز، ایک ہی ریگولیشن کے تحت ہی ہم لوگ کوئی فرق نہیں کریں گے کہ یہ امیر ہے یہ غریب ہے۔ اسلام ریجیکٹ all kinds of discrimination on the basis of language، کاسٹ، کلر، کلچر، ویلتھ اور پاورٹی۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو ڈیفائن کیا ہے اس طرح سے کہ there is no difference between آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ all human beings are of spring of حضرت آدم۔ No Arab has any procedure over a non-Arab and vice versa، یعنی کہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں ہے، تمام لوگ برابر ہیں۔ یہاں پہ اسلام انسانوں کے درمیان مساوات کا علم بردار ہے۔ اسلام رنگ و نسل، عقیدہ، ثقافت اور غربت کی بنیاد کو ختم کرتا ہے، ہر قسم کے امتیاز میں تفریق کی نفی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا سماجی و معاشرتی نظام قائم کیا ہے جس میں امیر و غریب کے امتیاز کو مٹا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ صرف چند ہاتھوں میں دولت کے ارتقاء کو زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے ختم کر دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے کہ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اس میں فوقیت اور برتری کی بنیاد تقویٰ ہے۔ اسلام میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سوائے ان کے جو تقویٰ، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، غریب ہو یا امیر، قانون کے سامنے سب برابر جواب دہ ہیں۔ شریعت اسلامی ضابطۂ قوانین اسلامی قانون، عدل و انصاف مہیا کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد کو قانونی تحفظ حاصل ہے اور انہیں سماجی تحفظ حاصل کرنے کے لیے مساوی مواقع حاصل ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پہ کیا آیا ہے؟ ایکوالٹی، یعنی مساوات، تمام لوگ برابر ہیں،